حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له واذا احب الله عبدا لم يضره ذنب ان الله يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کرنے والا اپنے گناہاں تو سچے دل دے نال جڑا توبہ نصوح کر دے، رب دے پیارے محبوب نے فرمایا وہ ایسے شخص کی طرح ہو جاندے کمن لا، کاف حرف تشبیہ ہے، کمن لا ذنب له، ایسے شخص کی طرح ہو جاندے جن دے ذمہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہندا، اللہ توبہ کرنے دے بدلے ہوندے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ آج وقت ہے موت آنے تو پہلے حادثات دا شکار ہونے تو پہلے کسے ہونی یا نہ ہونی دے اندر مبتلا ہونے تو پہلے بھائیہ سمجھ آئیے ہر وقت تسی تے مینوں تیاری رکھنی چاہیے موت دی واسطے، دنیا چھڈن واسطے ہر وقت اسی تیار رہیے تاکہ مرن لگیا سانو پچھتاوا نہ ہوئے کاش رب نو راضی کر لیندے۔ جدو رب تعالیٰ جل ذکرہ نے نماز پڑھ دیا ہویا بندہ نو یہ سوچنا چاہیے میں دائیں طرف سلام پھیرے تو بندہ سوچے پتہ نہیں بائیں طرف سلام پھیرن دی مہلت بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ ہر وقت تیار بندہ رہے، موت واسطے، دنیا تو جان واسطے بندہ تیار ہے، گناہ چھوڑ کے نیکیاں دا راستہ بندہ اختیار کر لے، حرام چھوڑ کے حلال دی طرف بندہ آ جاوے۔ اگر بے نماز ہے تو نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دے، وہ کہ قرآن پاک سال کھول دے نہیں تو قرآن دی زیارت کر کے تلاوت قرآن پاک کیتا کرو۔ موت واسطے ہر وقت تیار رہو، لوگاں تے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ، کسی تے جھوٹا الزام نہ لگاؤ، کسی دی عزت نفس نو مجروح نہ کرو۔ بھائی معاشرے دے اندر لوگاں دی عزت کرو، لوگاں دے نال پیار نال پیش آؤ، مخلوق کے خدا نو راضی رکھو، مخلوق راضی ہوئے گی تو آدھی زبان اور ہاتھ تو لوگ سلامت رہیں گے۔ کہ میرے پیارے محبوب نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جن دی زبان دے ہاتھ تو بندے محفوظ رہن گے اللہ انہوں کامل ایمان دی دولت عطا فرماندا ہے۔ اے بھائیا چھریاں چاکواں دے گولیاں دے زخم ختم ہو جاندے نے، زبان دے نال دتے ہوئے زخم بندے دے ختم نہیں ہوندے۔ جنہیں تسی اپنی زبان دے نال وار کر دے ہو نا لوگاں دے کردار دے اتے، لوگاں دی اولاد دے بارے، لوگاں دے کاروبار دے بارے زبان دے نال وار کر دے ہو، اے زخم مرن تک ختم نہیں ہوندے۔ بھائیا زبان نال لوگاں نو زخم نہ دیتا کرے، اپنی زبان کنٹرول اچ رکھیے، کسے نو ذاتی طور تے ہوندے معاملات دے اندر سانو دلچسپی لینے دی ضرورت نہیں، تو رکھن دی جاسوسی کرن تو میرے اللہ نے منع فرمایا ہے با کسے دی جاسوسی نہ کرو۔ کدو آ رہے کتھے جا رہے اندے نال موٹر سائیکل تے کون بیٹھا ہے، اے کتھو جا رہے نے، اے کھاندے کیویں پے نے، اے پیندے کیویں پے نے، اے سوندے کتھے نے، راندے کتھے نے، اس چیز تو میرے رب نے منع فرمایا ہے ولا تجسسوا، اللہ فرماندا ہے ایک دوجے دی جاسوسی نہ کرو۔ ساڈا کام ہی ہے دکان محلے دے اندر ایک ایسی جگہ ہوندی ہے جتھے چند بندے ہر روز بیٹھنے اور بیٹھ کے پورے محلے دے بارے خبر گیری کر دیں۔ ایک جگہ محلے دے اندر ایسی مخصوص ہوندی ہے، گلی دے اندر محلے چند بندے بیٹھ ہوتے پورے محلے دیوں نا ایکسپریس تو خبراں نہیں ہونیاں جڑیاں انہاں خبراں ایک دوجے دینیاں ہوندیاں نے۔ بھائی میرا رب اس تو منع کردا ہے کہ جاسوسی کسی دی نہ کرو، بظاہر کوئی گناہ نظر آوندا ہے ان دی اصلاح کرو، کسی دی بھائی جاسوسی نہ کرو، اللہ منع کردا ہے، غیبت نہ کرو، رب منع کردا ہے۔ یہ باطنی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں گناہ انج تواڈے نیکیاں کھاندیاں نے جویں لکڑی آگ نو کھاندی ہے۔ ساڑھے پلے تے پہلی نیکیاں کوئی نہیں تے حسد کر کے غیبت کر کے اپنی چند نیکیاں میں ضائع کرن دی بجائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج توبہ نصوح کریں گا کہ اللہ فرماتا ہے اے بندہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جن دے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہیں بچدا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائب، اللہ فرماتا ہے زمین تے آسمان دے درمیان
اللہ رب العزت نو سب نالو زیادہ پیار اس نوجوان دے نال ہو جاندے ہیں جڑا جوانی دی حالت گناہ چھڑ کے تے نیکیاں دا راستہ اختیار کر لیندا ہے۔ اج کیندا دل نہیں کردا میں اللہ دا محبوب بن جاواں، ہر بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا پیارا بن جا، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مینوں پسند کر لگے۔ تے بھائی اللہ دا محبوب بنے دا ایک قاعدہ ہے، ضابطہ کلیہ میرے رب نے دس دیتا ہے کہ جوانی دی حالت جڑا توبہ کرے گا اللہ فرماندا ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، ان دے شباب دے جوانی دے ایام دے اندر گناہ چھڑنا ان دا کام ہے، میں رب نے اپنا محبوب بنا لواں۔ بھائیا آج بندہ دنیا تو ٹر جائے، دوجے دن گھر والے اپنے نویں کمیں لگ پوندے جے، کوئی کسے دے جایاں کام نہیں جے رک دے، کوئی کسے دے جایاں بھائی سکی اولاد ہوندی ہے، ماں باپ ہوندے نے، رب کعبہ دی قسم کسے دے معاملات دے بالکل ذرہ بھر بھی فرق تواڈے دنیا تو جایاں نہیں ہونا۔ تساں قبر وچ کلیاں جانا ہے، سارے تانوں چھڈ کے آ جانا ہے، قبر سوالات دے جوابات کلیاں دینے جے، اور اوتھے جیسے کرامن اور منکر نکیر نے آ کے سوالات کرنے نے، انہاں دی نیلیاں اکھاں ہونیاں نے اور سیاہ جسم ہونا ہے، دنداں دے نال انہاں زمین کرید دیا ہویاں آ کے جھڑک کے بندے نوں اٹھانا ہے، دس تیرا رب کون ہے، دس تیرا نبی کون ہے، دس اس حضور دے بارے کی خیال رکھدا رہے، دس تیرا دین کیڑا ہے۔ بھائیا انہاں سوالاں دے جواب تینوں کلیاں دینے پونے نے۔ اوے مت جا دنیا دے اوتے فخر کرنا، نہ کر دنیا تے غرور، نہ دنیا تے تکبر کر، اس قبر دی تیاری کر جتھے کلیاں تو ہونے یا آمینہ دے لال نہیں ہونے۔ اولاداں وفاداریاں جائیداداں رشتہ دار سنگی بیلی جنہاں دا تیرے تو بغیر جھٹ نہیں نکلدا، انہاں میں چھڈ کے آ جانا ہے تے واپسی چکر لانا بھول جا کہ کوئی واپس تیری قبر تے بھی جائے گا، انہاں تیری قبر بھول جانی ہے، چاند دن تیرا نام یاد رکھنا نے، پھر تیرا نام ہی ختم ہو جانا ہے۔ اپنے وفا کرنی ہے تے رب نال کر، وفا کرنی ہے تے حضور نال کر، وفا کرنی ہے تے نبی دے دین نال کر، جیڑا تینوں دنیا تے بھی عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا، کل قبر و شرے چوی آمینہ دے لال دے صدقے اللہ عزتاں عطا فرمائے گا۔ تائیں تے آزم چشتی کہندے کسے نال اے وفانا کسے نال اے وفانا کیتی۔ آج بندہ مان کردہ میری اولاد بڑی زیادہ ہے، میری جائیداد بڑی زیادہ ہے، میرے کل مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، مقام و مرتبہ بڑا ہے، لوگ میرے تو ڈردے بڑے نے، لوگ میرے نال میرے نہ عزت بڑی کردے نے، خوشامد بڑی کردے نے، میں کون کی کہہ سکتا ہے؟ میں کہہ سونے بڑے بڑے سکندر بادشاہ ورگے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے، بڑے بڑے حکیم نوجوان پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے سیاسی لیڈر دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، اے موت بچ کوئی نہیں سکیا، ان دی تیاری تینوں آپوں کرنے پونی ہے۔ اللہ دیا نعمتاں تے شکر کر دیا ہویا، خوف خدا دل وچ رکھ کے رب دے سامنے جھک جا، اللہ تیری دنیا آخرت اچھی فرما دے گا۔ قائد اعظم چشتی کہنے بے نظر ہوں دے کسے نال دب کے بولو سبحان اللہ، کسے نال اے وفانا کیتی، اے دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دا محبوب ریانا، کسے دی سرداری، تے ایتھے کسے دے یارو پیرے نہیں لگے،
حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے میں ایک محل دے اندر گیا ہاں اوتھے یاقوت دے موتیاں دے نال مرصع چار پائے دے اوتے سنہری بستر ہے اس بستر دے اوتے ایک نوجوان عالی شان پوشاک پہن کے لیٹیا ہویا ہے ان دے جسم تے جڑے زیورات نے انہاں دا بیان میرے تو زبان نہیں کر سکتی حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے ان دے سینے دے اوتے ایک تلوار پڑی ہے اس تلوار دے اوتے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے تلوار دے اوتے لکھیا ہے اے نوجوان سمسام بن عوج بن عنق بن عاد دی میت اے نوجوان سمسام بن عوج اے نوجوان ایسا نوجوان ہے جس نے 1700 سال زندگی پائی ہے 1700 سال اس نوجوان نے زندگی پائی ہے 12,000 کماری لڑکیاں دے نال اس نے شادی کی تھی 40,000 شہراں تے اس نے حکومت کی تھی اور ان دے خزانے دیا جڑیاں چابیاں سننا آپ فرماندے نے کہ 400 خچر ان دے خزانے دیا خالی چابیاں اٹھاندے سن خزانہ نہیں اور تن پتہ ہے خچر گھوڑے نالوں وزن زیادہ اٹھاندہ ہے تو فرمایا 400 خچر ان دے خزانے دیاں خالی چابیاں دا بوجھ اٹھاندے آئے انہیں خزانے ہیں انیاں انہاں دیاں چابیاں آئیاں تے آخری جملہ سن کے کاش ساڑھے سارے دلان دوتے چوٹ لگے اسی سمجھ آئیے حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے 1700 سال زندگی حاصل کرنے والا 12,000 شادیاں کرنے والا وہ 40,000 شہراتی حکومت کرن والا 400 خچر دے خزانے دیاں چابیاں اٹھاندے نے آپ فرماندے نے اگے لکھیا ہے اے دنیا والیو نہ انہوں موت ہوئے انہوں 1700 سال زندگی پائیے لیکن موت تو بچ نہیں سکیا ہے نہ اندیاں شادیاں انہوں موت تو بچایا ہے نہ اندی دولت نے انہوں موت تو بچایا ہے نہ اندی بادشاہی نے انہوں موت تو بچایا ہے نہ اندی وزیرہ مشیرہ نوکرہ چاکرہ نے بادشاہی تو بچایا ہے انہوں موت تو بچایا ہے اندے زیورات نے انہوں موت تو نہیں بچایا دنیا دی ہر نعمت پانا رہا موت تو بچ نہیں سکیا موت تو بچ نہیں سکیا پیسہ بھی کولے جائیداد بھی کولے شادیاں بھی بڑیاں نے کنواری لڑکیاں بھی ڈھیرہ نے سونیا اولاداں بھی نے جائیداداں بھی نے حکومتاں بھی نے روب دبدبہ بھی ہے شہرت بھی ہے عزت بھی ہے مقام و مرتبہ بھی ہے 17 صدیاں زندگی بھی حاصل کیتی ہے ایک حضرت دانیال فرما دینے دنیا والیو مرنا پھر بھی ہے دنیا چھڑ کے پھر بھی جانا ہے زندگی ہزاراں سالہ بھی مل جائے موت تو بچ نہیں سکتے موت نے آنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ دے بندے ہوئے اپنی قبر دی تیاری کر لو اے دنیا وفا نہیں کرنی اے اولاد نے وفا نہیں کرنی اے جائیداد نے موت نہیں بچانا اے دوائیاں تھی حکیمہ نے موت نہیں بچانا ہے اپنے رب نو راضی کر لے نبی نو راضی کر لے اور دنیا میں سوکھی گزرے گی مردیاں ہویا جدو آمینہ دے لال خبر چون گے فرشتے پوچھن گے جے تو نیک ہویا بندے دے پترہ کن زندگی گزاری ہوئی آمینہ دے لال فرمان گے او فرشتیوں چھڑ دے وہ دانوں نے پتا اے دے زندگی ساری نبی دے رب دے چرچے کر دیا ہویا اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے سانے سمجھ جانا چاہیے کسے نال اے وفانا کیتی اے دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دا محبوب ریانا کسے دی سرداری تیتھ کسے دے یارو پیرے نہیں لگے
سب ٹر گئے وارو واری آز میں تھے دل نہ لائیں نہیں تیروں سے جان دیوارے تے ٹر گئے یار محبت والے تے نال ہی لے گئے ہاتھ سے دل نہیں لگدا اے یار محمد اے جائے کیڑے پاس اے اچھیاں لمیاں یارو لالے کھجورا تے پتر جناں دے سار ہوئے جیسے دم نال پریت احسانو او نظری نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو چاند دیو دنیا تے کامیاب ہو جائیے جے چانیاں سن قبر چ فرشتیاں دے رب کعبہ دی قسمیں روایات دے اندر ہوندہ ہے قبر آخر دیاں منزلیں چو پہلی منزل ہے اور یہ منزل ایڈی ڈاڈی ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر تے بہ کے قبر دے خوف تو روئی جا رہے سن۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جنہاں زندگی وچ حضور نے فرمایا سی کہ عثمان جنتی ہے، پھر ایک واری نہیں کئی واری حضور کو جنت حاصل کیتی حضرت عثمان غنی نے تے آپ دا یہ عالم سی قبر تے بیٹھے سن تے روئی جا رہے سن آپ دے آنسو بیندے بیندے داڑھی شریف تو بھی بانسو نیچے زمین دے اتے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ آپ اتنا قبر نو یاد کر کے رو رہے سن۔ وجہ کیے قبر دیاں گلاں تسی خالی تقریریں سنیاں نے جنہیں ٹر گئے نے انہاں نو پتہ ہے۔ اور وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر مرن آڑا اس حد تک جنہیں ڈبدا بندہ پانی دے اندر تنکے دا سہارا چاندہ ہے، اسی طرح قبر جان آڑا تنکے دا سہارا تلاش کر رہے ہوندہ ہے۔ کاش میں نو مولت مل جائے میں ساری زندگی فرما بداری رب دے نبی دی کر دیا ہویا گزارا، کاش میں کو میرا عزیز و اقارب بچو میری واسطے دعائے بخشش کر دے۔ سونا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، اس اندھیری قبر جان تو پہلے روشنی نیکیاں علی نال لے جا تاکہ قبر جانا بھی سوکھا ہو جائے اور آمینہ دے لال دے صدقے اللہ ساڑی بخشش فرما دے۔ لیکن ان دی واسطے خالی نعرے مارنا یا سبحان اللہ کھنا کافی نہیں، ان دی واسطے نماز پنجگانہ دی پابندی کرنا ضروری ہے، ان دی واسطے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا ضروری ہے، اور عبادات دے نال نال معاملات دا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بھائی دا حق کھا رہے اللہ کو معافی مانگ کے یہ کام چھڑ دیو، رشوت دا کھا رہے ہو تے چھوڑ دیو، سود دا پیسہ آ رہے ہیں چھوڑ دیو، جھوٹ بول کے غلط چیزاں ایکسپائری ڈیٹ والیاں بیچ کے پیسے ایک نمبر حاصل کرنے والا معاملات چھوڑ دیو، دو نمبر چیز بیچ کے پیسے اچھی حاصل کرنے والے اے معاملات چھوڑ دیو۔ اگر عبادات ٹھیک ہونا ضروری ہے، معاملات بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، رشتہ داراں نال سلوک بھی چنگا ہونا ضروری ہے، دوست احباب نے ٹھگ بازی کرنے والا رویہ بھی چھوڑ دیو۔ اگر یہ معاملات ساڑھے سیدھے ہو جان گے اللہ ساڑھی واسطے آخرت دیاں منزلہ آسان فرما دے گا۔ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں دے رہے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ میں بارہا مرتبہ تواڈے سامنے اپنا درد دل بیان کر دیا ہویا کہنا غیر شرعی رسمہ چھڑ کے آ جاؤ رب دے دین دی طرف اور دین تے عمل پیرا ہو۔ گھراں چو اے فحاشی گانے باجے فلماں ڈرامے والا ماحول ختم کر کے، دیاں تے بہناں چو بے پردگی ختم کر کے گھراں دا ماحول اسلامی لے آو۔ رب کعبہ دی قسم ہے اللہ دنیا تے عزت بھی دے گا، دلی سکون بھی عطا فرمائے گا۔ جیسا ہے کام نہ چھڑیا ساڑھے باپ دادے پردادے سگر دادے دنیا چھڑ کے ٹور گئے نے، اور پرماننٹ اسی بھی کوئی نہیں آئے، جانا اسی بھی ہے لیکن اگے جانا بڑا اوکھا ہو جاوے گا۔ یہ چند سال شریعت مطابق گزار لو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔